اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 خوابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر اس خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کیا، اور اب والد کو بتلایا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ یوں سورج اور چاند جو ہے اور اس کے ساتھ 11 ستارے جو ہیں وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد ہیں، انہوں نے پھر اس خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سلطنت اور حکومت عطا کرے گا، اور پھر یہ سب تم کو جو ہے وہ سجدہ کریں گے۔ اور پھر اللہ نے اس خواب کی تعبیر کو قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا کہ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جو ہے وہ مصر کا بادشاہ بنایا، اور جب بادشاہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے مراد ان کے والدین تھے، اور 11 ستارے جو سجدہ کر رہے تھے تو ان سے مراد ان کے 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بننے کے بعد اس خواب کی تعبیر پوری فرمائی، اور پھر جو ہے وہ آپ کے والدین اور آپ کے 11 بھائی جو تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تعظیم کے لیے ہو، عبادت کے لیے ہو، جس کے نیت سے بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا ان کے بھائیوں سے اور ان کے والدین سے، وہ اس کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ پھر دوسرا خواب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، جس کے اوپر پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا کہ آپ نے خواب دیکھا بچے کو ذبح کرنے کا، اور پھر جو ہے وہ اس خواب کی تکمیل کی اور اللہ کے حکم کو پورا کر کے اپنے بچے کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ باقی اس میں اللہ کی طرف سے جو حکمتیں تھیں وہ سب کی سب پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تیسرا خواب جس کی طرف قرآن کریم کے اندر اشارہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ آپ جو ہے وہ احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جیسے ہی بیدار ہوئے، نبیوں کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی جاگ آئی، صحابہ کرام کو حکم دیا، تیاری کی، تیاری کر کے سب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور مکہ سے کچھ پیچھے جو ہے جس جگہ پر بیعت رضوان ہوئی، اس جگہ پر جب پہنچے جو ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پھر جو ہے ان لوگوں نے، مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور منع کر دیا وہاں آنے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احرام چونکہ باندھا ہوا تھا، آپ نے احرام اتار دیا، سب صحابہ نے بھی احرام اتار دیا، پھر وہیں پر نہر کیا، تو وہیں سے پھر واپس چلے گئے، اور پھر اس سے اگلے سال معاہدے کے مطابق جو ہے مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کیا، یعنی جس عمرے کا احرام باندھا تھا پھر اس سے اگلے سال اس کی قضاء کی۔ تو یہ 3 خواب اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور تیسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ احادیث کے اندر بھی خوابوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قالوا وما المبشرات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرؤیا الصالحہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے، الا المبشرات، لیکن ایمان والوں کو جو نیک اور اچھے خواب آتے ہیں، خوشخبری والے جو خواب ہوتے ہیں، وہ خواب جو ہے وہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہیں اور وہ خواب آتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے کہا کہ قالوا وما المبشرات، کہ یا رسول اللہ اس خوشخبری والے خوابوں سے کیا مراد ہے؟ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب مراد ہیں، خوشخبری سے مراد اچھے خواب جو ہے وہ مراد ہیں، کہ اچھے خواب اللہ نے اس امت کے اندر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ جاری فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ وہ خواب جو سحری کے وقت ہوتے ہیں وہ اپنی سچائی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں، جو خواب سحری کے وقت آتے ہیں عموماً جو ہے ان خوابوں کے اندر سچائی اور حقیقت ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر بھی خوابوں کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر بھی خوابوں کا تذکرہ ہے۔ اب خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جب تم کوئی خواب دیکھو تو فرمایا کہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو، الا حبیبا او لذیذا، یا تو اپنے کسی خاص دوست، کسی محبت کرنے والے کے سامنے بیان کرو، یا کسی انتہائی عقل مند آدمی کے سامنے جو ہے اس کو بیان کرو، اس کے علاوہ ہر کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کے ساتھ تشبیہ دی، اور فرمایا خواب کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی چیز کسی پرندے کے پاؤں کے ساتھ باندھ دی گئی ہو، اور پھر اس پرندے کو جس طرف ڈھانپ دیا جائے، اڑا دیا جائے، وہ اسی طرف وہ اڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا خواب بھی اسی طرح ہے، تم ہر کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرو گے، اس نے سامنے سے جیسی تعبیر آپ کو بتا دی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، جیسی تعبیر کسی نے آپ کو خواب کی بتا دی تو گویا کہ وہ خواب پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحدث الا حبیبا او لذیذا، کہ اپنے خوابوں کو ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو مگر ان کے سامنے جو تم سے محبت کرنے والے تمہارے محبوب دوست ہوں، یا او لذیذا جو عقل مند ہوں۔ مراد یہ ہے کہ کسی عالم سے، کسی نیک آدمی سے جو خوابوں کی تعبیر کا فن جانتا ہو، ان لوگوں سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھو، ان کے علاوہ ہر جو ہے وہ ایرے گہرے سے اپنے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ مت پوچھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قرآن کریم میں خوابوں کا تذکرہ ہے، احادیث میں خوابوں کا تذکرہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے متعلق ہدایات بھی دی ہیں کہ ہر کسی کو خواب بتانا نہیں ہے، فلاں فلاں سے پوچھنا ہے۔ تو ساری ہدایات جو ہے وہ ہمیں ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے، کہ خواب تین طرح کے ہیں، تین طرح کے خواب ہیں۔ ایک پہلا خواب جس کو حدیث پاک میں حدیث النفس کہا گیا ہے، یہ وہ خواب ہوتے ہیں کہ انسان رات کو سو جاتا ہے لیکن اس کے ذہن پر وہی چیزیں سوار ہوتی ہیں جو یہ سارا دن کرتا رہا ہے، سارا دن اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہا، سارا دن جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی، اپنی زراعت، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہا۔ اب جو چیزیں سارا دن یہ کرتا رہا وہ اس کے ذہن پر سوار تھی، جیسے ہی رات کو سویا وہی چیزیں جو ہے اس کے خواب کے اندر آ گئی۔ اب سارا دن جو ہے وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں جڑے کنڈکٹر ہوتے ہیں نا بساں والے، یہ رات کو سوتے تھے بھی ہو کے لوٹے ہوتے ہیں اور آ جاؤ بنا ہو جانا، ٹھیک ہے، سارا دن ان کی زبان پہ یہی رہتا ہے، وہ رات کو نیند کے اندر بھی پھر یہی کہتے ہیں۔ تو یہ خواب کی پہلی قسم ہے حدیث النفس، جو سارا دن کرتے رہے، رات کو خواب کے اندر بھی وہی آ گیا۔ تو یہ پہلی قسم۔ دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ خواب جن کو مبشرات کہا جاتا ہے، خوشخبری والے خواب، وہ خواب جو اچھے خواب ہوتے ہیں، جن کو حدیث میں رؤیا صالحہ کہا گیا ہے، نیک خواب، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کے اندر کچھ نہ کچھ انسان کے لیے اشارہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ ان خوابوں کے اندر میں بعد میں اس پر واقعات بھی عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ان خوابوں کے اندر بعض اوقات اشارے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے، یہ کام آپ کے لیے درست نہیں ہے، یہ کام آپ کرو گے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ تو ان خوابوں کو مبشرات کہا جاتا ہے، خوشخبری والے اچھے خواب، رؤیا صالحہ۔ تیسری قسم جو خوابوں کی ہے وہ ہے تخویف الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈرانا۔ شیطان خواب کے اندر آیا، شیطان نے خواب کے اندر
ڈرانا شروع کر دیا، کبھی شیطان کسی جو ہے وہ کسی ڈراؤنی شکل کے اندر خواب کے اندر آ گیا، کبھی شیطان نے آپ کو آ کر جو ہے وہ چھت کے اوپر سے گرا دیا، کبھی شیطان جو ہے وہ کسی پانی کی شکل میں آیا، آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ پانی کے اندر ڈوب رہے ہو خواب کے اندر، کبھی شیطان جو ہے وہ کسی اژدہے کسی سانپ کی شکل میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہو خواب کے اندر آپ دوڑ رہے ہو، پیچھے آپ کے سانپ لگا ہوا ہے۔ تو عموماً اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان خوابوں کا جو حل ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور وہ بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی برا خواب دیکھو، جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھو، فرمایا اپنی کروٹ کو بدل لو، جس کروٹ پر لیٹے ہوئے ہو تو کروٹ دوسری جانب لے لو، وہ ڈر جو اس خواب کی وجہ سے ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو 3 بار جو ہے وہ تھوک دو نیچے، پھر بھی جو ہے اس خواب کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواب آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں کہ تحفظ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے پڑھنے سے خواب کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مختلف دعائیں، مختلف طریقے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو جو ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر خوابوں کی یہ 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ خواب جو ہم سارا دن کرتے رہے وہی خواب کے اندر آ گیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ان خوابوں کی جو پہلی قسم ہے ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سارا دن دکان پہ جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہے، اب خواب کے اندر بھی آوازیں لگا رہا ہے، اب صبح کے وقت وہ اٹھے اور اٹھ کے دوڑنا شروع کر دے علماء کے پاس اور جو ہے وہ مولویوں کے پاس اور پیروں کے پاس کہ جی مینوں ہے خواب آیا ہوا ہے، ایسا خواب کی تعبیر دسو، وہ تو ہم لٹے گا، لوٹو تو سوال کچھ نہیں کرے گا۔ جب بتلا دیا گیا شریعت کے اندر کہ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہمارے مفتی صاحب کو ایک دفعہ فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کر مجھے خواب میں بتاتی، کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے تعبیر بتلاؤ۔ کہ جی کیا خواب دیکھا؟ کہتی میں دیکھا خواب میں دوڑی جا رہی ہے، دوڑی جا رہی ہے، کوئی لوگوں کا رائے نہیں ہے، بس دوڑی جا رہی ہے ساری رات۔ کہتی میں صبح کو اٹھی لیکن لتا بھی تو کر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے فرمانے لگے کہ اب یہ خواب وہ ہے کہ انسان سارا دن دوڑتا پھرتا کام کرتا ہے رات کو خواب کے اندر، تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ تعبیر کے نام پر کوئی آپ کو لوٹنا شروع کر دے تو یہ الگ بات ہے، مگر نہ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور جو تیسرے نمبر والے خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ان خوابوں کو بھی عموماً کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ان خوابوں کی بھی عموماً جو ہے وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ان کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ اگر کوئی برا خواب، کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو یہ دعائیں پڑھو، دعائیں پڑھنے کی برکت سے جو ہے اس خواب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور جو دوسرے قسم کے خواب ہیں مبشرات، جو رویا صالحہ، یہ وہ خواب ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ جو مبشرات ہوتے ہیں، جو اچھے خواب ہوتے ہیں، اصدق الرؤیا بالاسحار، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت کے اندر آنے والے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں، سحری کے وقت میں آنے والے خواب عموماً جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو اب ان خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تعبیر پوچھنی کس سے ہے، ٹھیک ہے نا، ہر لطو خیرے کو جا کے اپنے خواب بتلانا شروع کر دیں، نہیں۔ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا کہ لا تحدث الا حبیبا او لذیذا، فرمایا ہر کسی کو اپنا خواب نہیں بتلانا، کسی اچھے دوست کو اپنا خواب بتلانا ہے یا کسی ایسے آدمی کو جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، تعبیر کے فن کو جانتا ہو۔ دیکھیں عالم ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، قاری ہونا، مفتی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر چیز کا الگ الگ علم ہوتا ہے، حدیث کا علم الگ ہے، اصول حدیث کا علم الگ ہے، فقہ کا علم الگ ہے، اصول فقہ کا علم الگ ہے، تفسیر کا علم الگ ہے، اصول تفسیر کا علم الگ ہے۔ جس طرح ہر علم اپنی حیثیت کے اندر الگ الگ ہوتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ بھی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ بعض علماء علم کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن وہ علوم حدیث اور قرآن کا ہوتا ہے، اور جو تعبیر کا جو علم ہوتا ہے
اس کے اندر وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خواب اس عالم سے پوچھنا چاہیے جو تعبیر کا فن جانتا ہو، تعبیر کے علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہو، تو اس کے سے جو ہے وہ اپنے خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوچھنی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ خواب کی مثال جو ہے وہ ایک پرندے کی مثال ہوتی ہے کہ جس طرح پرندے کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے اور پھر پرندے کو جس طرف اڑا دیا جائے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا خواب کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ خواب آپ جس سے بھی پوچھ لیں گے وہ جیسی غلط مدد تعبیر آپ کو بتا دے گا پھر ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواب ہر کسی سے جو ہے وہ نہیں پوچھنا چاہیے، ماہر سے پوچھنا چاہیے، علم کے فن والے سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے جو اس میں مہارت رکھتا ہو۔ اور مہارت کون رکھتا ہے؟ سب سے زیادہ مہارت اس کے اندر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سب صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو صحابہ کرام ہاتھ کھڑا کرتے، یا رسول اللہ میں نے آج یہ خواب دیکھا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے، اس خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ پھر امام الانبیاء کے بعد حضرات صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام درجہ بدرجہ جو ہے خوابوں کی تعبیر کے جو ہے وہ ماہر تھے اور اس فن کا علم رکھتے تھے۔ پھر آپ کے بعد جو ہے تابعین کے اندر ایک نام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ تابعین میں بڑے جلیل القدر تابعی ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ان جیسا تعبیر جاننے والا تابعین کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ جیسا تعبیر کا فن جاننے والا تابعین کے اندر کوئی دوسرا جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس کسی کو بھی تابعین میں سے خواب آتا تھا وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ پوچھا کرتے تھے۔ اب وہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ بھئی ہر کسی سے خواب نہیں پوچھنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی، کہنے لگے کہ علامہ ابن سیرین سے کہنے لگا وہ شخص کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر بتلائیے۔ علامہ ابن سیرین نے پوچھا کیا خواب ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور اچانک جو ہے وہ میری چارپائی کے نیچے سے ایک آگ جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے اور وہ آگ جو تھی اس کے شعلے جو ہے جو تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے اندر جاؤ، جس کمرے کے اندر وہ چارپائی پڑی ہوئی تھی اس کمرے میں تمہارے بیوی بچے اگر موجود ہیں تو ان کو وہاں سے نکال لو، تمہارے کمرے کی چھت گرنے والی ہے، تمہارے کمرے کی چھت گرنے والی ہے۔ اب یہ شخص دوڑ کر جو ہے وہ وہاں گیا، بیوی بچوں کو باہر نکالا، جیسے بیوی بچے باہر نکلے تو دھڑم کر کے وہ جو چھت تھی وہ زمین کے اوپر آ گئی اور جو ہے وہ اس کی چھت گر گئی۔ اب تک جو ہے وہ کچھ مہینے کچھ عرصہ گزرا، ایک شخص پھر آیا اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں اور مجھے خواب آیا کہ میری چارپائی کے نیچے سے جو ہے وہ آگ کے انگارے جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں۔ اب خواب بظاہر ایک ہی ہے، اس نے بھی چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے، اس نے بھی چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے۔ اس شخص کی تعبیر کیا بتلائی؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جس جگہ پر تمہاری چارپائی تمہارا گھر ہے اس وہاں سے زمین کھودو، اس زمین کے اندر سے خزانہ نکلے گا، اس زمین کے اندر سے خزانہ نکلے گا۔ اب خواب ایک ہی ہے، دونوں نے اپنی چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے خواب کے اندر۔ اس کو تعبیر کیا بتائی جا رہی ہے؟ تمہاری چھت گرنے والی ہے۔ اس کو تعبیر کیا بتائی جا رہی ہے؟ تمہاری زمین کے نیچے سے خزانہ نکلنے والا ہے۔ اب یہ شخص دوڑا اپنے گھر کی طرف، جا کر زمین کھودی، دیکھا تو نیچے سے جو ہے وہ درہم اور دنانیر کا ڈھیر لگا ہوا اس شخص کو مل گیا۔ اب ایک ہی خواب دیکھا اور تعبیر الگ الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعبیر کے اندر بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ اعتبار ہوتا ہے، موسم کا اعتبار ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کے نام کا اعتبار ہوتا ہے اور پھر خواب کس مہینے کے اندر دیکھا، ان چیزوں کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو وہ جو شاگرد تھے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے، انہوں نے پوچھا کہ استاد جی یہی خواب کچھ مہینے پہلے ایک اور شخص نے دیکھا تھا، آپ نے یہ تعبیر بتائی تھی، یہی خواب آج اس شخص نے دیکھا اور آپ اس کے بالکل الٹ تعبیر
علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جس وقت اس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے اندر جو آگ ہوتی ہے یہ نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جس وقت اس نے خواب دیکھا ہے یہ سردی کا موسم ہے، اور سردی کے اندر جو آگ ہوتی ہے یہ جو ہے وہ نقصان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، اس لیے دونوں کی تعبیر بدل گئی، اور اس تعبیر کی حقیقت بھی بالکل ویسے ہی ثابت ہوئی جیسے علامہ جیسے ایک تو ہے نا یہ صرف قصے کہانیاں ہوں اور ہم یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ پوچھنے اور بتانے تک محدود تھا، نہیں، جیسی تعبیر بتائی ہے ویسا ہوا بھی ہے، ویسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ویسا کر کے بھی دکھایا ہے، تو یہ خواب کا فن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بدلاتا ہے، کسی کو دکھاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس فن کے بارے میں اللہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ جیل کے اندر قید خانے کے اندر ہے اور بادشاہ وقت جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے، کیا خواب دیکھتا ہے کہ اس سال خشک ڈالیاں ہیں، سال جو ہے وہ سبز جو ہے وہ ڈالیاں ہیں، پھر دیکھتا ہے کہ سانپ جو ہے وہ گائے وہ بالکل دبلی پتلی ہے، سانپ گائے جو ہے وہ موٹی کاٹی جو ہے وہ فروا قسم کی ہے۔ اب یہ خواب جو ہے دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے بادشاہ مصر جو تھا اس نے اپنے پوری سلطنت کے اندر جو ہے وہ اپنے قاصدوں کو دوڑایا اور کہا کہ پوری سلطنت میں جتنے بھی جو ہے وہ تعبیر بتانے والے ماہر لوگ ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا، ان کو وقت دیا گیا کہ اپنے اپنے علم کے مطابق جو ہے تم اس کی تعبیر معلوم کرو۔ اب سارے کوئی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، عیسائی مذہب تو بعد میں آیا لیکن بلکہ عیسائی مذہب اس سے پہلے کا ہے، تو جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہر مذہب والا جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بالآخر کیا ہوا کہ سب کے سب اس کی تعبیر بدلانے کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو گئے اور جو ہے وہ کوئی اس کی تعبیر نہیں بدلا سکے۔ پھر جو ہے وہ قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس جیل کے اندر تھا، پہلے رہا ہو گیا تھا، اس نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر صحیح بتا سکتا ہے، کہ جی کون ہے؟ فرمایا قید خانے کے اندر یوسف نام کا جو شخص ہے وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بلا کے تو اب حضرت یوسف نے بالکل اس واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر بتائی، اور وہ تعبیر کیا تھی کہ 7 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری فصل کو بہت جو ہے وہ عالیشان قسم کی تمہاری فصلیں ہوگی، سرسبز اور پیداوار بہت زیادہ تمہاری توقع سے بھی زیادہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ 7 سال کے بعد پھر اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، اللہ کی طرف سے پھر ایسا قحط آئے گا کہ زمین جو ہے وہ اناج اگلنا بند کر دے گی، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو 7 بڑی ڈالیاں اور 7 خشک ڈالیاں، 7 خشک گائے اور 7 جو ہے وہ جو فرما قسم کی گائے کو موٹی کاٹی۔ اب ایک ہی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ قحط سالی آئے گی، اس سے پہلے مال اللہ زیادہ دے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور پھر اللہ نے اس تعبیر کو پورا کیا، قرآن کریم کا مکمل جو ہے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر کو پھر پورا کیا، جیسے جیسے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تعبیر کے فرق سے یہ بتلایا تھا کہ اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوں ہے کہ اللہ نے ویسا ہی کر کے دکھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر جو تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ تو اسی طرح تعبیر جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ جس طرح کوئی بتا دے تو ٹھیک ہے، تعبیر کا ایک جو ہے وہ فن ہے، ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے جب تعبیر بتائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرتے ہیں اور وہ سچی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتہائی جو ہے وہ مہارت دی تھی تعبیر بتلانے کے اندر، اور پھر نیک لوگ جو تھے وہ اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے ماں سوائے ان لوگوں کے جو تعبیر کا فن جانتے تھے۔ علامہ جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہوا دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہے ہیں، جو مکھی جو ہے وہ آپ کی طرف آنے لگتی ہے تو یہ ہوا دے کے اس کو ہٹا دیتے ہیں، جو بھی میل کچیل یا جو بھی کچرا وغیرہ یا جو بھی دھول مٹی جو ہے وہ جیسے حضور کی طرف آنے لگتی ہے، خواب جو ہے اب خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں اور
جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس تعبیر بتانے والے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت لے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کر جو ہے حدیث کی خدمت کرو گے، ضعیف حدیثوں کو الگ کر دو گے، موضوع حدیثوں کو الگ کر دو گے، منگڑ حدیثوں کو الگ کر دو گے، جو صحیح صحیح احادیث ہوگی ان کو نکال کر جو ہے تم ان کو جمع کرو گے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کے اندر بخاری شریف ایک کتاب لکھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کے عرصے کے اندر ایک کتاب جو ہے وہ بخاری شریف لکھی، اور خواب پہلے آ چکا تھا، اس کی نشاندہی، اس کی بشارت خواب کے اندر پہلے سے مل چکی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بچپن کے اندر خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں، اور چھت کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں، اور ہوا اس انداز میں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے یعنی ان کے خواب کی جو تعبیر بتائی ان کے استاد نے، تو فرمانے لگے کہ تم بیت اللہ کے اوپر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے جو اس کی صفائی کر رہے ہو اور جو اس کو جو ہے وہ دھو رہے ہو، بلکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی انگلیوں سے اور ان کے پاؤں کی انگلیوں سے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں سے یکدم اچانک سے جو ہے وہ پانی جاری ہو گیا، پانی کے چشمے جو ہے وہ نکل رہے ہیں خواب کے اندر۔ انہوں نے اپنے استاد جب بالکل چھوٹے تھے بچپن کے اندر جا کے یہی خواب اپنے جو ہے استاد کو بتلایا، تو استاد صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے گا، اور ایسی خدمت لے گا کہ آپ کے علم کو اللہ جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر اور آفاق عالم کے اندر اللہ جو ہے وہ آپ کے علم کو پھیلائے گا۔ اور پھر یوں ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دین کی وہ خدمت لی کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لیں، 4 بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بڑے ائمہ ہیں، اور چاروں ائمہ میں سے پوری دنیا کے اندر آج بھی 70 سے 80% دنیا کے اندر جو فقہ رائج ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ رائج ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج بھی 70% سے زائد دنیا میں فقہ حنفی جو ہے وہ رائج ہے۔ یہ خواب کے اندر بشارت پہلے سے مل چکی تھی کہ آپ سے اللہ دین کی ایسی خدمت لے گا کہ آپ کے علم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلائے گا۔ تو رویا صالحہ یہ بالکل برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ان کا ثبوت ملتا ہے، قرآن کریم سے بھی ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے خوابوں کی جو 3 قسمیں میں نے عرض کی ہیں، نمبر 1 حدیث النفس، یہ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، نمبر 2 تخویف الشیطان، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور نمبر 3 وہ خواب کے جو مبشرات ہوتے ہیں، جو رویا صالحہ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوہ، فرمایا نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے الا المبشرات، لیکن خوشخبری دینے والی۔ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا وما المبشرات، یا رسول اللہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، فرمایا اچھے اور نیک خواب مراد ہے مبشرات سے، یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھ کو نیا حکم دے کر بھیجا ہے، نیا پیغام دے کر بھیجا ہے، نیا دین دے کر بھیجا ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، وہ مرتد لعین اور بے ایمان سمجھا جائے گا، کافر سمجھا جائے گا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا، اس کو ماننے والے بھی جو ہے وہ کافر سمجھے جائیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ لیکن ایک چیز اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اچھے خواب ہیں۔ پہلے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ کام تم کرو کہ تمہارے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے، اب اللہ نے اس کے اشارے جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بتلا دیا۔ جس طرح میں نے عرض کر دیا
دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کو خواب میں اچھی خوشخبری یہ دی گئی تھی کہ اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. امام ابو حنیفہ کو خواب میں بتلا دیا گیا کہ اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. تو یہ پہلے سے بشارت مل جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے اور رویا صالحہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی انکار کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا جو ہے وہ منکر مانا جائے گا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرے وہ آدمی راہ راست پر نہیں ہو سکتا, وہ گمراہ سمجھا جائے گا. اور گمراہ آدمی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں, دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی اس کی برباد ہے. اس لیے رویا صالحہ یہ برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے قیام خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اور اس کے بارے میں ثبوت ملتا ہے. اب اگر کوئی خواب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا, ہر کسی کو بتانا نہیں ہے, ہر کسی سے پوچھنا نہیں ہے. جو تعبیر کا ماہر ہو اس کو بتائیں, اس کو پوچھیں, یا اس کو بتائیں جو آپ سے محبت کرتا ہے. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحدث الا حبیبا, اس کو خواب بتاؤ جو تم سے محبت کرتا ہے, جو تم سے جو ہے وہ اچھا تعلق تمہارا محبوب ہے, دوست ہے. کیا مطلب ہے؟ جو آدمی تم سے محبت کرتا ہے تم اس کو اپنا خواب بتاؤ گے تو وہ جتنا بھی جیسا بھی جو ہے وہ برا خواب ہوگا یا جیسا بھی ہوگا نا, وہ کوشش کرے گا اس کی اچھی تعبیر بتانے کی. وہ کیا کوشش کرے گا؟ اس کی اچھی تعبیر بتانے کی. جو آپ سے محبت کرتا ہے, جو آپ کا دوست ہوگا, وہ اچھی تعبیر بتائے گا, وہ آپ کو تسلی دے گا, وہ آپ کو ڈرائے گا نہیں, یا آپ کے خواب کی کوئی بری تعبیر جو ہے وہ نہیں بتائے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خواب جو ہے وہ معلم ہوتے ہیں, جس طرح قرآن کیا جائے وہ اڑ جاتے ہیں پرندے کی طرح. تو خواب ہر کسی سے نہیں پوچھنا, باہر سے پوچھنا ہے. یہ پہلے نمبر پہ تو سانو خواب ہوندے کی ہے سارے خواب وہی ہوتے ہیں جو پہلے ابھی تک ہوتے ہیں. خواب کے دیکھتے سے ہو کے لا رہے ہوتے ہیں ابھی لاہور آ لاہور کے نیچے بہن والے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے خواب بھی ایسے ہی ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا خواب آئے, ممکن ہے اس میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی حکمت ہو, کوئی اشارہ ہو آپ کے لیے, آپ کے مستقبل کے اندر کسی کام کا کوئی اشارہ ہو اللہ کی طرف سے. اس لیے ہر کسی سے نہیں پوچھنا, باہر سے پوچھنا ہے جو تعبیر اچھی بتا سکے اور اس تعبیر کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اچھے فیصلے فرما سکے. اللہ ہم سب کو سمجھ اللہ فرمائے سنت عطا کرے.